بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کا سارا دن ہنگامے میں گزرا اور ہنگامہ تھا فواد چودھری کی گرفتاری کا۔ صبح ہی سے یہ کام شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کی دوڑ لگی ہوئی تھی، کیا عمران خان صاحب گرفتاری سے بچ جائیں گے، اور فواد چودھری کے بعد اب اور کس کس کا نمبر ہے، وہ کیو میں کون کون ہے، اور یہ گرفتاریاں کب تک ہوں گی، اور کیا عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ ابھی تک تو حالات اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں، اور پرویز الہی کا کیا بنے گا۔ عمران خان صاحب انہیں بچا سکیں گے، یا وہ عمران خان صاحب کو بچا سکیں گے، یا چودھری شجاعت پرویز الہی کو بچا سکیں گے۔ صدر صاحب نے ملاقات میں عمران خان کو کیا پیغام دیا ہے، اور مریم نواز کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سب خبریں تھیں کل کی جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے اہم چیز رہی کل سارا دن فواد چودھری کی گرفتاری۔ دوڑ تو لگی تھی پی ٹی آئی کی عمران خان کی گرفتاری سے۔ کل صبح ارلی مارننگ بلکہ مڈ نائٹ میں انہوں نے میسج دیا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور ایک ٹویٹ کیا گیا کہ اطلاعات ہیں کہ کٹ پتلی حکومت آج رات چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچ رہے ہیں۔ بھئی کارکنان کو کیسے پتہ چلا؟ اصل میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ یار کوئی آ جاؤ، عمران خان کو بچاؤ۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، وہ ویسے تو بڑی آبویس ہو گیا، ویسے سب کو پتہ ہے کہ وہ تقریر کچھ اور کرتے ہیں، تبلیغ کچھ اور کرتے ہیں، اور ان کا اپنا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلب وہ بار بار سناتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں امیر کے لیے کوئی اور قانون اور غریب کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے کوئی اور قانون اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے، اور خود چونکہ طاقتور رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے فین فالوئنگ بہت ہے، لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، تو انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ مطلب اگر حکومت کسی مقدمے میں آئینی اور قانونی طور پر جو کہ ہمارے رولز کے مطابق ہے اگر انہیں گرفتار کرتی ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مطلب اس میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا وہاں پہ کوئی جتھا بنا لینا ہے اور لوگوں کی شیلڈ، ہیومن شیلڈ کھڑی کر لینی ہے اور آپ بچ جائیں گے اس طریقے سے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ آپ فیس کریں کیسز کو، آپ عدالت میں جائیں، عدالت میں تو جاتے نہیں ہیں، وہ پلستر چڑھا کے آپ کہہ دیتے ہیں میں عدالت میں نہیں جا سکتا۔ عدالت میں جانے کے لیے آپ کو ویڈیو لنک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، عدالت میں جانے کے لیے آپ کے وکیل جو ہیں وہ بیماری کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کیا ڈرامے بازی ہے؟ خوف اس وجہ سے ہے کہ کیسز اتنے سارے ہیں اور لوگوں کو تو نہیں پتا، خان صاحب کو تو پتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا فراڈ کیے ہوئے ہیں، ان کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ کہاں کہاں پھنستے ہیں، تو انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ اپنی گرفتاری سے ڈرتے ہیں۔ کہنے کو کیا ہے کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تو بریف کیس تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ حضور بریف کیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیل جانے کے لیے نا، وہاں آپ کوئی پکنک پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ وہ یورپ کے بیچز پہ چھٹیاں منانے نہیں جانا آپ نے، تو آپ بریف کیس رہنے دیں، وہ جو لے کے جائیں گے وہ بندوبست کر لیں گے آپ کا، جیل کا اپنا ڈریس اور ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو، اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے۔ لیکن ڈر اتنا ہے کہ وہاں پہ وہ ہیومن شیلڈ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے ٹکرائیں اور ان کو کوئی لے جا نہ سکے۔ لیکن ہونا کیا ہے؟ وہ فواد چودھری صاحب والا کیس کہ فواد چودھری صاحب کو پکڑا گیا اور ایک ان کے خلاف پرچہ درج ہوا۔ میں نے کل والے ویلاگ میں آپ سے وہ شیئر کیا تھا ان کا بیان، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ اور یہ سب کے وہ اور ان کے گھر والے وہ ہم سے نہیں بچ سکیں گے۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا بدلہ انہیں چکانا پڑے گا۔ گھر والے کہاں سے آ گئے؟ وہ گورنر اس کے نگران وزیر اعلیٰ کے یا الیکشن کمیشن کے لوگوں کے، ان کے گھر والے بیچ میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ آپ سمپلی انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، اور عمران خان صاحب کی پالیسی ہے یہ، جو کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب کو پکڑیں، انہوں نے وہ ریپیٹ کیا کہ یہ تو پالیسی ہے، پارٹی پالیسی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اچھا، اب اس کا بہانہ کیا کر رہے ہیں کہ وکیل جو دلائل دے رہے ہیں کہ انہوں نے کون سا گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ اچھا، یعنی دھمکی دینے کے لیے گھر کا ایڈریس دینا بھی ضروری ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اور اتنے ڈسٹنس سے دیا تھا، کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے سمپلی نفرت پیدا کر کے اپنے لوگوں کو اکسایا ہے کہ وہ جا کے ان کے گھر والوں پر حملے کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو تنگ کریں۔ اچھا، اور یہ نئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب تو پہلے سے کہتے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا مارچ اپریل میں جب ان کے خلاف مارچ میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے جلسوں میں کہا کہ یہ جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں ان کے بچوں سے رشتے کوئی نہیں کرے گا، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی پڑھنے نہیں دے گا۔ یہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔
جو عمران خان صاحب دھمکیاں دیتے تھے, جو زبان استعمال کرتے رہے. اچھا اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے کیا, نہ ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے نہ ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. قانون اس میں اپنا راستہ بناتا ہے, یا تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب یہ چیزیں قانون میں کوئی غلط نہیں ہے اور یہ سب کو اجازت ہے اس بات کی. اچھا عجیب دانشور ہیں, وہ رؤف کلاسرا صاحب ہیں, وہ غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں, وہ اور ہمارے بہت سارے, شہزاد اقبال صاحب جیو پہ بیٹھے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں, وہ کہ جی بڑا ظلم ہے جی, گرفتار نہیں ہونا چاہیے. بھئی کس لیے حکومت نے گرفتار کیوں کیا ہے؟ ان کے خلاف ایک پرچہ یہ کٹا ہے کہ وہ ان کے لوگوں کو گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا اور یہ ان کی پارٹی نے کیا ہوا ہے کہ لوگ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھانے بیٹھے ہیں, وہاں ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, وہ موٹر وے پہ ریسٹ ایریا میں ہیں, وہاں ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ آتے جاتے لڑ رہے ہیں. مطلب یہ جو زومبیز پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے جب آپ اس طرح کی میسیجنگ کر رہے ہیں, یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو اس پہ کیا قانون کو حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کس, یا تو پھر مطلب کلیئر کرتے نا, آپ کہیں کہ یہ قانون غلط ہے, کسی کو بھی کوئی بھی شخص دھمکیاں دے سکتا ہے, جب تک کوئی مار نہ دے جا کے, تب تک جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جائے, جب تک کوئی واقعہ نہ ہو جائے, تب تک کسی کو گرفتار نہیں کرنا. اگر رولز کے مطابق اس کے خلاف پرچہ کٹ گیا ہے تو یا تو وہ بیل بیفور اریسٹ کرائے یا گرفتاری ہو جاتی ہے. مطلب یہ غلط ہے, میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن ہمارا رول یہی, ہمارا سسٹم یہی ہے. اچھا کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے 3.5 سال میں, وفاق پہ جب حکومت رہی, کوئی ایسی کوشش کی ہے, ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی ہے کہ جس سے یہ جو قانونی طریقہ کار ہے کہ ایف آئی آر کے بعد لوگوں کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, پہلے تفتیش کرنی ہے, کوئی تو ایسی چیز ہو؟ وہ عرفان صدیقی صاحب 75 سال سے زیادہ کی عمر تھی, 78 شاید ان کی عمر تھی, ان کو اٹھا کے لے گئے تھے آدھی رات کو, پھر کیا ہوا؟ اچھا تب نہیں خیال آتا تھا. مطلب اس کی وجہ سے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن یہی ہمارا چل رہا ہے. اچھا کسی ایک عام آدمی کو اگر پولیس گرفتار کرنے آئے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہاں وہ آپ کے جو ہیں ہمارے فاروق حبیب صاحب, وہ پولیس کی گاڑی پر مکے مار رہے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ میرے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا. کیسے ممکن ہے یہ؟ مطلب قانون, پولیس, ریاستی ادارے, لا انفورسمنٹ ایجنسی, سب مذاق ہے ان کے لیے, اور یہ جس کے ساتھ چاہیں گے لڑیں گے اور جس کے ساتھ چاہیں گے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پھر کیسے نظام چل سکتا ہے؟ ہاں اس کو تبدیل ہونا چاہیے. میں 100% ایگریڈ ہوں کہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کا تفتیش کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, اور اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ واقعی اس شخص کی غلطی ہے تو اب گرفتار کر لیں. اب ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے, ہمیں سسٹم پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ شخص غائب نہیں ہو سکے گا. جب ایک مرتبہ اس میں مانیٹرنگ میں آ گیا ہے, اس کے خلاف پرچہ ہو گیا, تو وہ غائب نہیں ہو سکتا. اور اچھا مل جاتے ہیں لوگ, ہاں جب نہیں ملنے ہوتے تو وہ راؤ انوار صاحب والا کیس ہے, 6-7 لوگ اس میں مفرور ہیں, وہ 2018 سے چل رہا تھا, 5 سال بعد فیصلہ ہوا, وہ مفرور ہیں, وہ مل ہی نہیں سکتے. سسٹم کی ناکامی ہے. نہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, نہ اس سے پہلے والی حکومتوں نے, جن کو بڑا گلہ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور نہ ہی اس کے بعد آنے والی یہ جو 9 ماہ کی حکومت گزر گئی, اس میں کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے. سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کچھ نہیں کرنے کو تیار. ہاں اپنے جو ہے لوگوں کے لیے وہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. ایک عام آدمی کو ریلیف دینا, سسٹم کو ٹھیک کر دینا جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے, یہ کسی کا وہ نہیں ہے, مطمع نظر نہیں ہے, کسی کی پلاننگ میں نہیں ہے, کسی کے گولز نہیں ہے. تو اسی میں بدماشی جو ہے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بندے زیادہ ہیں, اس لیے ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. لیکن خان صاحب یہ اب چلے گا نہیں زیادہ تھے. وہاں جن عدالتوں سے آپ کو بڑا ریلیف ملتا تھا نا, کہ وہ عدالتیں کھل کر بیٹھی ہوتی تھیں آلریڈی, کہ آئیں جناب آئیں, لے آئیں, کیس لے کر آئیں, ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. عدالتوں میں ریمارکس آئے ہوئے ہیں کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں. تو اب وہ نہیں ہو رہا اس دفعہ نا. کل آپ کے ایم این ایز جو گئے تھے پرسوں سپریم کورٹ میں ملنے کے لیے کہ کسی طرح چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے, پھر وہ نہیں ہو سکی تو چلے رجسٹرار سے ملاقات ہو جائے, کوئی لفٹ نہیں ہوئی. اور کل وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اور اس کا کیس یہ بنایا جا رہا تھا جھوٹ پہ جھوٹ, کہ انہیں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں آ کے کوئی اٹھا کے لے گیا. بھائی ان کے خلاف پراپر پرچہ کٹا ہے, وہ لوگ آئے ہیں, وارنٹ تھے, راہداری وارنٹ بنے ہیں, سب کچھ کر کے لے کر گئے ہیں. اچھا لیکن وہ جھوٹ بولنے کی عادت, پارٹی پالیسی, وہی جو فواد چودھری صاحب نے کہا میں جو بھی کچھ کہتا ہوں پارٹی پالیسی کے مطابق کہتا ہوں. تو وہ عدالت میں چلے گئے, عدالت نے بھی لٹکائے رکھا. بڑا سیدھا سا کیس تھا کہ یار کیا ان کے وارنٹ ایشو ہونے کے بعد اور پرچہ کٹنے کے بعد سارے لیگل پروسیجر ہوا ہے؟ وہ لٹکا کے پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, کہاں سے
کوئی غیبی مدد آنی تھی وہ نہیں آئی، اور پھر فائنلی شام میں لاہور ہائی کورٹ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ڈسمس ہماری طرف سے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے جورسڈکشن میں آتی ہے، وہاں جا کے جو بھی وہ مناسب فورم ہے وہاں سے جا کے بات کرے، ہمارے اس میں نہیں آتا، چونکہ وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ اچھا یہاں اچھا اس سے پہلے آئی جیز کو بلا لیا دونوں کو، پنجاب والے کو بھی اور اسلام آباد والے کو بھی۔ خیر چلتا ہے سارا کچھ اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ چلتا رہا، لیکن فائنلی وہ لاہور سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ اگر ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق سب کو چلنا پڑے گا، ابھی گرفتاریاں بہت ہونی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ فاروق حبیب صاحب کے خلاف بھی اس پر پرچہ ہو سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کار سرکار میں مداخلت، پولیس والوں کے ساتھ جس طرح سے جھگڑا، یہ ساری چیزیں کر کے ان کے خلاف بھی پرچہ، اور پرچے تو ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چودھری وجاہت حسین اور وہ موسیٰ الہی کے خلاف بھی پرچہ ہو گیا، وہ جو انہوں نے دھمکیاں میز آڈیو لیک ہوئی تھی، ان کی فون کال لیک ہوئی تھی کہ جناب وہ خاتون جو ہیں ان کو رکن اسمبلی جو ہیں انہیں اغوا بھی کیا جا سکتا ہے اور اٹھا لیا جائے گا اور یہ سب کچھ کر لیا جائے گا، تو ان کے خلاف بھی پرچہ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ ساری گرفتاریوں کے معاملات جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے جس نے غلط کام کیا وہ پکڑا جانا چاہیے، ہاں اس میں پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے، یہ بات بالکل میں اس سے ایگری کروں گا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ یہ پھر بھاگنے والی بات نہیں ہوتی، ایک طرف آپ نے نیلسن منڈیلا بننا ہے، ایک طرف بھگت سنگھ بننا ہے، اور دوسری طرف ترلے ملتے بھی ہے کہ نہیں جی چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، اور وکیل یہ کہہ رہے کہ ایڈریس نہیں دیا تھا اور اتنے کلومیٹر دور تھے، اور یہ تھے، سب ڈرامے بازی ہے یار۔ جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے مطابق ہوگا، اور اس کے مطابق عمران خان صاحب کی بھی باری آئی کھڑی ہے، صرف انہیں انتظار ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی واپسی کا۔ وہ جس دن آگے مجھے لگتا ہے وہ پھر بہت جلد ہو جائے گا، یہ سپیڈ اپ ہو جائیں گی چیزیں، ان کے خلاف جتنے کیسز چل رہے ہیں۔ ویسے تو رپورٹس یہ ہیں کہ ابھی تقریباً 2 ماہ اور مل جائیں گے خان صاحب کو، لیکن بہر لیٹس سی، جیسے ہی خان صاحب آتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کے چونکہ یہ معاملات چل رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے بھی بڑی فون کال پہ بات چیت کی ہے، اور اب پتہ نہیں اس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے مدد مانگی ہے یا عمران خان صاحب ان سے مدد مانگ رہے ہیں، مل دونوں کو نہیں سکتی، نہ یہ ان کو مدد کر سکتے ہیں عمران خان صاحب پرویز الہی کو، نہ پرویز الہی عمران خان، دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں جہاں سے مدد مل سکتی ہے وہاں بھی پہنچ گیا پرویز الہی، وہ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے رابطہ کیا کہ مینو بچاؤ بھائی جان، اور بھائی جان جو ہیں وہ شاید بچا بھی لیں اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی تو، چونکہ ان کے تعلقات ہیں آصف زرداری صاحب سے، اور انہیں یاد کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں صاف جواب ملا تھا عمران خان صاحب کو کہ 2 لوگ ہیں جو آپ کو این آر او دے سکتے ہیں، جو آپ کی بچت کرا سکتے ہیں، وہ ہے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب۔ تو اگر چودھری شجاعت کے ذریعے پرویز الہی صاحب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ممکن ہے انہیں کچھ ریلیف مل جائے۔ عمران خان صاحب تو اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے بھی، عارف علوی صاحب کا لاہور پہنچے، بڑی طویل ملاقات کیا انہوں نے عمران خان صاحب سے، بہت سی باتیں کی ہوں گی، سمجھایا ہوگا کہ سر میں نے تو آپ کو کہا تھا نہ توڑیں اسمبلیاں، نہ استعفے دیں، اب یہ جو ٹکے ٹوکری ہو گیا، رول گئے ہیں، یہ سارا کچھ سے شاید بچ جاتے۔ اچھا یہ صرف صدر صاحب ہی نہیں کہہ رہے، یا صدر صاحب نے ہی نہیں کہا ہوگا، میں یوں کہہ لیتا ہوں، ایزیوم کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا شاید کہا ہو، کچھ لوگ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہونی ہیں، سارا پلان ہی یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ تو گرفتاریاں اور ہونی ہیں، اور یہ اس لیے ہونی ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے میں نے منع کیا تھا کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں۔ تو جس نے عقل کی بات کی تھی وہ خان صاحب نے نہیں مانی، وہ خود بہت بڑے ارسطو ہے، تو وہ اب بھگتنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ الیکشن کی تیاریاں اپنی دوسری طرف چل رہی ہیں، الیکشن کمیشن نے ڈیٹس مانگ لی ہیں گورنر سے، مڈ اپریل کی تاریخیں ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے فی الحال کہ وہ تاریخیں آئیں گی، بٹ قانونی طور پہ ضرورت ہے کہ مڈ اپریل میں الیکشن ہو جانے چاہیے، 2-3 دن میں شاید کچھ فیصلہ ہو جائے کہ وہ تاریخیں الیکشن کی آئیں گی یا کوئی بہانہ آئے گا۔ لیکن مریم آ رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ واپس تشریف لا رہی ہیں، ان کی تیاری کے لیے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، کھانے کہاں بنیں گے، کیا ہوگا، کہاں سے قافلے چلیں گے، کہاں سے جلوس آئیں گے، کس ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ سیاسی میدان میں مقابلہ ہوگا، نون لیگ تیار ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اچھا مقابلہ ہوئے گا۔ صرف کوشش یہ کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ سیاسی مقابلہ کریں، اس میں مذہب کارڈ کھیل کر، ذاتیات کے کارڈ کھیل کر، نفرت پھیلا کے لوگوں کو لڑائی کرا کے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایجنڈاز دیں، اپنے مینیفیسٹوز دیں، اپنے موٹوز دیں کہ کیا کرنا ہے آپ کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کرنا ہے۔ برابر ہو گئی ہیں دونوں پارٹیاں،
پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا 3.5 سال میں، نون لیگ کے 9 مہینے گزر چکے ہیں، تو ان سے بھی لوگ جواب مانگ رہے ہیں۔ اپنا پلان بتائے، جو لوگوں کو کنونس کر لے وہ ووٹ لے لے اور لوگوں کی خدمت کے لیے کوشش کرے۔ تھوڑی سی اچھی خبر آج وہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب جب یو اے ای کے صدر سے ملے ہیں، پاکستان آئے ہیں، وہ آئے تو شکار کھیلنے کے لیے، لیکن اور اچھا بڑے خوشگوار سا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہاز میں لے گئے، بچوں سے ملایا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بڑا شوق ہے، انہوں نے انگلش اور عربی میں بچوں سے باتیں کی اور وہ خوش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، ایسی امید والی بات نکل آئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کچھ ڈالرز آئیں گے، حکومت کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی، اور شاید حکومت اس حالت بہتر ہونے کی وجہ سے عوام کی حالت بھی بہتر کرنے کا کچھ سوچ لے۔ انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔